ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں قرآن کے موضوع پر کہ قرآن کا پیغام میرے نام، اس موضوع پر کہ قرآن حقیقت میں ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن سے ہم کس طرح ایک محبت کا رشتہ پیدا کر سکیں، قرآن سے ہم وہ تعلق پیدا کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں ہم قرآن کے ثمرات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، قرآن ہماری زندگیوں میں نور اور روشنی بن جائے، قرآن ہمارا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے، قرآن روز حشر ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے. تو آج قرآن کے اس اصل پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے پس منظر میں کہ قرآن میں وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سا جذبہ یہ پیدا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ 23 سال کے بہت کم عرصے میں عرب کے اس معاشرے کو کہ جو جہالت کے اندھیروں میں تھا، وہ معاشرہ کہ جو دنیا کے نقشے میں لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، وہ معاشرہ کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ معاشرہ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اس معاشرے میں کہ جہاں لوگ صرف خاندانی نظام میں نہیں، قبائلی نظام میں نہیں، بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی بینکرپٹ ہو چکے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے. تو وہ کون سا ایسا پیغام تھا اس قرآن کا کہ اس قوم کو کہ جو دنیا کے نقشے پر کہیں نظر نہیں آتی تھی، اسے ایسی قوم بنا دیا 23 سال میں کہ تبوک کے موقع پر دنیا کی سپر طاقت، رومن سپر طاقت ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے ڈر گئی اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کو واپس آنا پڑا. یہ کون سا پیغام تھا اس قرآن کا کہ جس نے اس معاشرے کو کہ جو عورت کو اپنے معاشرے کا سب سے کم ترین درجے کا شہری سمجھتا تھا، ایک ایسا معاشرہ بنا دیا کہ جہاں عورت کے قدموں تلے جنت. جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کس کی خدمت کروں، ماں کی. آپ نے کہا کہ اگر کوئی 3 بچیاں کسی کی ہیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. یعنی وہ معاشرہ کہ جہاں عورت بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جہاں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، صرف عرب ملک میں نہیں، عرب پیننسولا میں نہیں، پوری دنیا میں عورت کا مقام بالکل کم سے کم تر تھا. لیکن اسلام نے اس عورت کے مقام کو کہاں سے تو یہ پورے معاشرے میں جو یہ انقلاب آیا، جو یہ تبدیلی آئی، یہ تبدیلی آج ہم سمجھیں کہ یہ قرآن کا کون سا پیغام تھا کہ جس نے اتنا بڑا انقلاب اس دنیا کی سرزمین پر رونما کیا کہ جو انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ قرآن ایک جذبہ پیدا کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. یہ انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے. اس کے بارے میں قرآن سورہ حشر کی جو آیت ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی اتارتے تو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے.
یہ انسان کے دل کو کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس قرآن کی یہ قوت آتی ہے، یہ طاقت آتی ہے اور وہ ہلتا نہیں ہے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ علامہ طبرانی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی پہاڑ کو عقل دے دیں اور اس کے بعد قرآن کو اس پر نازل کریں تو قرآن کی اتنی طاقت ہے کہ اس کی طاقت سے پہاڑ بالکل فلیٹ ہمبل ہو جائے گا اور شیٹرڈ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی طاقت ہے اس قرآن کی کہ پہاڑ کے جو علامت ہے طاقت کی، قوت کی، اپنی جگہ جمع رہنے کی، لیکن قرآن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نازل فرمائیں اور پہاڑ کو عقل دے دیں تو وہ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، قرآن کے بارے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ آج بھی گو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنے عمل کے اعتبار سے پیچھے ہے۔ پوری دنیا کا بیانیہ، نیریٹو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو۔ یعنی حالات اس کتاب کے بالکل خلاف ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی یہ کتاب سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ہیں کہ جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے جسموں پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے حالات کتنے بھی خراب ہوں، لیکن دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آج بھی اسلام ہی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی جانیں اس کتاب کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے نام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد آتی ہے شام کی وہ عورت کہ جو ہمیں جارڈن میں ملی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم جب بھی کبھی کسی مشکل اور پریشانی سے گزرتے ہیں تو میں فوری طور پر جا کے قرآن کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تو میرے دل کو ثبات حاصل ہو جاتی ہے، میرے دل کو ٹھہراؤ حاصل ہو جاتا ہے، میرے دل کو سکینہ اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان کے ہمارے ساتھی مصر کے اندر، بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں آج ہزاروں لوگ اپنی جانیں جام شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اور انہیں حوصلہ اس قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ہمارے اخوان کے ایک ساتھی کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ سورہ یوسف کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ سورہ یوسف وہ طاقت ہے کہ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا اسی کے ساتھ ان کے بچے کو بھی جیل میں ڈالا گیا، بیٹے کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ شرط لگائی گئی کہ تمہارے باپ کو مہینے میں، انہیں قید تنہائی تھی، باپ کو ایک مہینے میں جو 1 گھنٹہ ملتا ہے بیوی سے ملاقات کے لیے، چونکہ تمہیں رہا کیا جا رہا ہے، بیٹے کو رہا کیا جا رہا ہے، لہذا باپ کو اب اس 1 گھنٹے سے بھی محروم کیا جائے گا۔ تو وہ بعد میں اپنے خاندان کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ مہینے کا وہ وقت جب بھی آتا ہے کہ جب تمہاری ماں مجھ سے ملاقات کرنے آتی تھی تو میں اسی کوٹری کے کونے پر جا کر بیٹھتا ہوں کہ جہاں تمہاری ماں سے ملاقات کرتا تھا، اور قرآن کھول کر سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ سورہ یوسف سے مجھے وہ سکون ملتا ہے، وہ اطمینان ملتا ہے، وہ حوصلہ ملتا ہے کہ جس حوصلے کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے حالات میں بھی لاکھوں لوگوں کو ایک حوصلہ دینے والی، ایک ولولہ دینے والی، ان کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والی، انہیں صحیح راستہ دکھانے والی، ان کے لیے دنیا میں نور بننے والی یہ کتاب قرآن
اس قرآن کے جو ثمرات ہیں ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے کہ ہم ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کتاب کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کوئی خالص مذہبی کتاب بھی نہیں ہے، یہ کتاب کوئی نظریے کی خالی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ایک پیغام کے ساتھ اور ایک تحریک کے ساتھ آئی ہے۔ یہ کتاب ایک مشن کے ساتھ آئی ہے۔ یہ کتاب خالی وہ کتاب نہیں ہے کہ جسے صرف پڑھ لیا جائے، بلکہ قرآن ہیز اے مشن۔ قرآن ایک مشن کے ساتھ آیا، قرآن ایک تحریک کے ساتھ آیا، قرآن ایک انقلاب کا پیغام ساتھ لے کر آیا۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو متحرک کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمارا اصل مسئلہ ایمان نہیں ہے۔ جو ہمیں سب سے پہلی چیز آج جس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ایمان نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یقین ہے۔ ہم ایمان تو لاتے ہیں اس زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمارا دل اس کی پورے طریقے سے گواہی نہیں دیتا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ہمارا مسئلہ ایمان نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اصل میں یقین ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل سے ایمان نہیں لا پاتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں صادق ہیں، جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، جن کا ایمان حقیقی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، قرآن پر یقین کے لیے سب سے چھوٹی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، جو کہ میں نے سورہ ہجر کی آپ کے سامنے آیت رکھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ذرا غور کیجئے کہ سورہ ہجر اور سورہ قیامہ یہ دونوں مکی سورہ ہیں، اور ان دونوں سورہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ سورہ ہجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو آپ کو تیز تیز قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کے معنی آپ کو سمجھانا، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ کہ اس کے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، ہم آپ کے لیے اس کو آسان بنا دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ جب اس کو سنیں تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے، بلکہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم انا علینا بیانا، کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے بلکہ اس کے معنی بھی محفوظ رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کبھی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کی سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کی جانیں مکہ میں محفوظ نہیں ہیں، وہی کو پتوں پہ لکھا جا رہا ہے، ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
بخدا یہ قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن پر یقین کے لیے اور شرح صدر کے لیے یہ خالی نشانی میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا ایک نقطہ اوپر نیچے نہیں ہوا، زیر اور زبر نیچے اوپر نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، قرآن کا نسخہ دنیا میں کہیں سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر کر ہمارے لیے ایک معجزہ فراہم کیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، سورہ حشر کی یہ آیت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کا ذکر بھلا دیتے ہیں، اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں، اللہ کا بندہ بن کر رہنا بھلا دیتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھلانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھلانا یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، انسان اپنے مشن سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، انسان اس احساس سے غافل ہو جاتا ہے، اس ذمہ داری سے۔ تو اللہ کا ذکر جنہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کرنا جنہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کو بڑا بنا کر رکھنا جنہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ان کو اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم آئے کیوں تھے اس دنیا میں۔ وہ ایک ایسے مسافر کی طرح دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو گم شدہ مسافر ہے، کہ جو اپنی منزل کو بھول چکا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اسے جانا کہاں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن اپنی منزل کا پتہ گم ہو چکا، منزل کا ادراک ختم ہو چکا۔ وہ اب بالکل ایک پاگل انسان کی طرح، جو بھٹکا ہوا انسان ہے، اس کی طرح گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات کہی، جو آج کے ہمارے حالات ہیں اس کے حساب سے یہ بات بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ حسن بصری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حسن بصری ہیں کہ جن کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ہیں، ان کے گھر میں کام کرتی تھی حسن بصری کی والدہ محترمہ۔ حسن بصری کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کس کے زیر سایہ ہوئی؟ حضرت ام سلمہ، جو خود قرآن کی بہت بڑی علم رکھنے والی تھی، جنہیں اللہ نے قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بڑی بصیرت دی تھی۔ انہوں نے حسن بصری کی تعلیم و تربیت کی تھی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ تم نے اپنی راتوں کو اونٹ بنا لیا ہے، اونٹ، کیمل، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سواری پر بیٹھ کر قرآن کی جو بھی منزلیں ہیں، قرآن کے جو بھی مراحل ہیں، قرآن کے جو بھی اسٹیشن ہیں، رات کو اس اونٹ پر بیٹھ کر، رات کے اونٹ پر بیٹھ کر تم ساری منزلوں سے، سارے مقامات سے، سارے اسٹیشن سے گزر جاؤ گے۔ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اور اس قرآن کے پیغام کو اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام سمجھ کر اس پر غور و فکر کرتے تھے اور دن میں جا کر اس قرآن پر عمل کرتے تھے۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، یہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اب تو زمانہ اور خراب آ گیا کہ راتوں کو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، قرآن کا ختم ہوتا ہے، شبینے ہوتے ہیں، اور جناب پھر پورا دن ہم اللہ کے نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا مذاق بنایا ہے کہ راتوں کو ایک اونٹ کی طرح
تم یہ سمجھتے ہو کہ راتوں پہ اس پہ سوار ہو کر بس قرآن کی منزلوں سے گزر جاؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب تم راتوں کو جاگتے ہو تو دن میں اس پیغام کا فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، قرآن کے حوالے سے ایک حدیث جو ترمذی میں ہے اور داربی نے بھی اسے نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور یہ حدیث بڑی منفرد حدیث ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ خبر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ علی بہت جلد ایک فتنے کا دور آنے والا ہے۔ تو حضرت علی نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، پھر اس فتنے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس فتنے میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، علامات کیا ہوں گی، نہیں، عملی آدمی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے براہ راست سوال یہ کیا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ علی، اس سے نکلنے کا راستہ یہ قرآن ہوگا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں صرف آپ کے سامنے اس کی صرف 3 باتیں رکھوں گا قرآن کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ آپ نے کہا کہ علماء کبھی بھی اس قرآن کے علم سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی جب بھی وہ قرآن سے رجوع کریں گے تو قرآن اپنی آیات کی انہیں ایک نئی تازگی دے گا، نئے معنی دے گا، نیا حوصلہ دے گا، نئے پہلو، نئے زاویے دکھائے گا۔ وہ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے قرآن کے اسباق سے، قرآن کے سبق سے، قرآن کے پیغام سے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اس کو پڑھنے والا کبھی بور نہیں ہوگا، اور کتنی حقیقت بات ہے کہ 200 سال، اگر 10 سال 5 سال کوئی ایک کتاب چل رہی ہو، آپ اسے 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ بور ہو جائیں گے، آپ اس کتاب کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے۔ 1400 سال سے یہ کتاب ہمارے درمیان ہے، لیکن آدمی کا دل روزانہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کی طرف دوڑے، اس قرآن سے محبت کرے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس قرآن کے عجائبات، اس قرآن کے خزانے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ بخدا آپ کے ایمان کے لیول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کا ایمان جتنا بلند ہوگا، آپ قرآن کی طرف جائیں گے، قرآن اپنے دروازے آپ کے اوپر کھولے گا، قرآن اپنے ونڈو آپ پر کھولے گا، قرآن اپنے خزانے آپ پر کھولے گا، اور نئی نئی چیزیں آپ کو اس قرآن کے اندر نظر آئیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اب میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ بات سیکھیں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کا رہنما کیسے بنا لیں۔ قرآن ہمارے لیے ایک محبت کا ذریعہ بن جائے، قرآن اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ بن جائے، اور ہم اس کے ثمرات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھیے کہ اپنے دل میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اخلاص پیدا کیجیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت فراہم کرے گی، بالکل صاف قرآن نے کہہ دیا ان لوگوں کو کہ جو تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جنہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ کی محبت ہم سے نہ چھن جائے، جو ہمیشہ یہ احساس رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے دور رکھتے ہیں کہ جن برائیوں کے نتیجے میں وہ اپنے رب کو اپنے آپ سے ناراض کر لیں۔ تقوی اس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں اخلاص کے ساتھ یہ نیت پیدا کیجئے کہ مجھے اس قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو قرآن کے لیے کھولیے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے
نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ یہ بات کہتا ہے شاعر کہ جب تک یہ قرآن تیرے ضمیر، تیرے دل پر نہیں آئے گا، امام رازی جیسا بڑا مفسر اور زمخشری جیسی تفسیر یہ بھی تجھے ہدایت نہیں دے سکتی، تجھے نور فراہم نہیں کر سکتی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تجھے اپنے دل کو قرآن کے لیے کھولنا ہوگا۔ امام غزالی ایک بات لکھتے ہیں کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ایمان میں حلاوت محسوس نہیں ہوئی اس وقت تک کہ جب تک میں نے قرآن کو یہ سوچ کر نہیں پڑھا کہ یہ قرآن جبرائیل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک پہنچا، اور پھر میں نے یہ احساس پیدا کیا کہ جیسے یہ قرآن براہ راست اللہ کا کلام ہے جو مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہے، اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ 6 مہینے جب گھر آتے ہیں تو آپ مسجد سے گھر سے مسجد، آپ بور نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بور کیسے ہو جاؤں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، جب اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں کیسے بور ہو سکتا ہوں؟ اور جب میں نبی کی حدیث پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو نبی کی صحبت میں پاتا ہوں۔ جب اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میں اپنے آپ کو نبی کی صحبت میں پاؤں تو پھر میں کیسے بور ہو سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اپنے دل کو قرآن کے لیے کھولیے اور یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے براہ راست اس قرآن کے ذریعے کلام فرما رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمبل کر دیجئے، عاجز کر دیجئے، بچھا دیجئے۔ غرور اور تکبر اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی ہوں، آپ گورنر ہیں، آپ صدر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ دنیا میں کچھ بھی ہیں، ایک بات کو ذہن میں رکھیے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے اپنے آپ کو آپ کچھ بھی سمجھیں، لیکن آپ کی حیثیت اللہ کی طاقت، اللہ کے علم اور اس قرآن کے خزانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو عاجز کر دیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو ہمبل کر دیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو بچھا دیں اللہ کے سامنے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایمان کی حلاوت یہ قرآن اپنے دروازے مجھ پر اور آپ پر کھولنا شروع کرے گا۔ قرآن سے محبت پیدا کریں، جب بھی موقع ملے قرآن کی طرف دوڑیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں، 2 منٹ بھی اگر آپ کو ملتے ہیں جماعت کے کھڑے ہونے میں، 2 منٹ بھی اگر ہیں تو آپ بے چین ہو جائیں، قرآن کو اٹھائیں، ایک آیت کو پڑھ لیں، قرآن سے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کریں، لانگنگ پیدا کریں، قرآن کے لیے اپنے دل میں ایک بڑی گنجائش پیدا کریں۔ اس محبت کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن پھر آپ کے لیے اپنے راستے آسان سے آسان تر کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں اللہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، قرآن میں اللہ نے جن شخصیات کا ذکر کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک لفظ تو بہت بڑی بات ہے، ایک حرف، ایک لیٹر بھی بغیر کسی وجہ کے اللہ نے قرآن میں شامل نہیں کیا ہے۔ کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے۔ تو یہ واقعات جو اللہ نے بیان کیے، یہ جو مختلف شخصیات قرآن میں اللہ نے بیان کی، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، ابراہہ ہے، ابو لہب ہے، یہ سارے کے سارے کردار اللہ نے اس لیے بیان کیے کہ یہ کردار دنیا میں ہر موقع پر موجود ہوں گے۔ ان کے نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہ کردار دنیا میں ہمیشہ موجود رہیں گے۔ آج بھی آپ کو قارون نظر آئیں گے، آج بھی آپ کو حامان نظر آئیں گے، آج بھی آپ کو فرعون نظر آئیں گے، آج بھی آپ کو ابو لہب جیسے کردار نظر آئیں گے۔ تو یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ان سے ہم سبق کیسے حاصل کریں۔
قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے آسان بنا دیا. آسان ان معنوں میں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم خود ٹھوکریں کھا کر غلطیاں کر کر سبق سیکھو. ایک یہ ہے کہ اللہ نے ان واقعات کے ذریعے تمہارے سامنے ایک رہنمائی فراہم کر دی تاکہ تمہیں مشکلات سے گزرنا نہ پڑے. اللہ نے ان واقعات کے ذریعے ہمارے لیے سبق سکھا دیا کہ یہ تمہیں کام نہیں کرنے, ان راستوں پر چلنا ہے, ان راستوں پر نہیں چلنا ہے. اور یاد رکھیے, کسی بزرگ نے یہ بات کہی کہ گمراہی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں کوئی بات آپ سنیں اور آپ کے ذہن میں پہلا خیال یہ آئے کہ یہ قرآن شاید فلانے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے, شاید یہ فلانے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے. اگر پہلا خیال آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ قرآن کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو ہمارے شیخ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ قرآن میں کوئی پیغام سنیں, حدیث کے ذریعے کوئی بات سمجھ میں آئے, تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ قرآن یہ مجھ سے بات کر رہا ہے, یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے, کہ میں سب سے پہلے اپنا جائزہ لوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, پھر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اپنا تزکیہ کیجئے. ہم سب کو تزکیے کی ضرورت. تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ نام ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ان تمام منفی قوتوں کو کہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے, ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں جو منفی رکاوٹیں ہیں, اور وہ ساری مثبت طاقتیں, مثبت قوتیں, مثبت چیزیں جو آپ کے اس راستے کو آسان بنا دیں, اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو جوڑنے میں آپ کی مدد کریں, آپ ان تمام چیزوں کو حاصل کریں اور ان کو فراہم کریں. دیکھیں, ہماری شخصیت کے دو حصے ہیں. ایک ہے بہیمی, جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جانوروں والی خصوصیات ہیں, اور دوسری ہے ملکی, کہ جو فرشتوں والی خصوصیات ہیں. دیکھیں, زمین سے جو ہم کھانا کھاتے ہیں, زمین سے ہم ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں, ہماری ساری کمزوریاں انسانی کمزوریاں ہیں اس بہیمی قوت کی وجہ سے, اس بہیمی طاقت کی وجہ سے, اس بہیمی شخصیت کی وجہ سے, کہ جو حیوانی قوت ہے, حیوانی طاقت ہے جو زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں. اور ہماری ساری خصوصیات, ہماری ساری صفات اس ملکی طاقت کی وجہ سے, ملکی شخصیت کی وجہ سے, اس تعلق و انسپائریشن کی وجہ سے ہے کہ جو ہماری شخصیت کا دوسرا حصہ ہے. تو دیکھیے, انسانوں میں ابن قیم نے یہ بات کہی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ان دونوں چیزوں کے درمیان, حیوانی قوت اور فرشتوں والی قوت, ملکی قوت, کہ وہ اپنے آپ کو حیوانی قوتوں کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں تو وہ زمین کی طرف گرتے چلے جاتے ہیں, اسفلا سافلین کی طرف گرتے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو برابر لے کر چلتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی حیوانی طاقتوں کو, حیوانی قوتوں کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنی ملکی فرشتوں والی قوتوں کو اوپر لاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں وہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں. انسان واحد اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو فرشتوں سے بھی زیادہ بڑا مقام اللہ کی نظروں میں حاصل کر سکتی ہے, اپنے اس حیوانی قوت کو کم کر کر اور اپنی اس ملکی قوت کو زیادہ کر کر. تو قرآن سے تعلق کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے, اللہ کے ذکر کے ذریعے, روزوں کے ذریعے, نفل نمازوں کے ذریعے, اللہ کے بندوں کا خیال کر کر, اپنے گھروں کے معاملات کو بہتر رکھ کر, اپنے اخلاق کو بہتر بنا کر, ہم اس ملکی فرشتوں والی صلاحیت کو زیادہ اوپر لا سکتے ہیں. تو ہم اوپر کی طرف چلتے چلے جائیں گے, اور حیوانی طاقتوں کی وجہ سے ہم زمین کی طرف, نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں اپنے تزکیے کی فکر کرنی ہے. بدقسمتی یہ ہے, اور خاص طور پہ بر صغیر, انڈو پاکستان, بنگلہ دیش, یہ ہمارے جو ممالک ہیں, ہم نے یہ سمجھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا, اس کے بعد ہمارا کام ہو گیا.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان پر کام نہیں کیا. ہمارا معاملہ اسی اعرابی کی طرح ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تو کہتا ہے ایمان لایا؟ نہیں تو ابھی ایمان نہیں لایا ہے, ابھی ایمان تیرے دل میں نہیں اترا ہے. جب تک ایمان تیرے دل میں نہیں اترے گا تو حقیقی معنوں میں تیرا ایمان نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے, ہمیں اپنے ایمان پر انویسٹ کرنا ہے, ہمیں وقت لگانا ہے اپنے ایمان پر, ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے, اللہ کی طاقت کیا ہے, ہمیں توحید پر کام کرنا ہے, ہمیں اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے, اسے پھر جذب کرنا ہے, اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے. اور پھر قرآن سے تعلق میں جو اگلی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن ناطق, وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, وہ ہے اللہ کے رسول کی سیرت. اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کو آپ جانیں گے, پہچانیں گے, اس سے محبت پیدا کریں گے تو قرآن آپ کے لیے راستے کھولے گا. نعیم صدیقی صاحب نے ایک بات لکھی اپنی ایک سیرت کی کتاب میں. آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کی احادیث قرآن کی آیات پر ایک محافظ کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں کہ جو منکرین حدیث ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس ایکویشن سے نکالنا چاہتے ہیں. ہمارا ایمان, توحید, رسالت, آخرت, یہ تینوں بہت اہم پلر ہیں ہمارے ایمان کے. اللہ کے رسول کے دشمن منکرین حدیث آج وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. نعیم صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ, یہ جو محافظ اللہ کے رسول کی سیرت اور حدیثوں کے قرآن کی آیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہٹا کر پھر یہ قرآن کی آیتوں سے اپنے مطلب کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پھر قرآن کی آیتوں سے کھیل سکیں اپنی مرضی کے مطابق. تو بخدا قرآن کو اگر سمجھنا ہے, قرآن کی اگر اصل روح کو سمجھنا ہے, تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کے مراحل سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کن مشکلات, کن پریشانیوں سے گزرے, کن مراحل سے گزرے کہ جس کے بعد آپ نے یہ خوبصورت قرآن کا تحفہ, یہ خوبصورت سیرت کا تحفہ, یہ خوبصورت احادیث کا تحفہ ہمیں دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ کیا ہے, بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور احادیث کو محفوظ کیا ہے. دشمنوں نے اس میں ملاوٹ کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں اور آج بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طرح محفوظ کیا, 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کی زندگی کو اس طرح محفوظ نہیں کیا. آپ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے, آپ بازار میں کیا کرتے تھے, آپ اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے تھے, آپ اپنے یتیم بچے جو آپ کے گھر میں پل رہے تھے, انس بن مالک ہیں اور دوسرے, ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جنگ میں کس طرح معاملہ کرتے تھے, آپ ام سلمہ آئی ہیں آپ کے گھر میں, ان کے ساتھ یتیم بچے آئے ہیں, ان یتیم بچوں کے ساتھ آپ کس طرح معاملہ کرتے تھے. تو یہ ساری جو آپ کی زندگی کے پہلو ہیں, یہ وہ پہلو ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, آخری بات کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. خرم جاں مراد صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نصیب فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. وہ ایک بات کہتے ہیں اپنی کتاب میں جو قرآن کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے کہ آپ چاہے قرآن کو کتنا ہی یاد کر لیں, آپ قرآن کو کتنے ہی خوبصورت انداز میں پڑھ لیں, آپ قرآن کا کتنا ہی علم حاصل کر لیں,
لیکن قرآن اپنے خزانے آپ پر اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک آپ اپنے آپ کو لے کر قرآن پر عمل کرنے کے لیے کود نہ پڑیں. آپ کود پڑیں کہ جیسے ہی کوئی حکم آپ کے سامنے قرآن کا آئے تو آپ کہیں آمنا، میں نے سنا، میں ایمان لایا اور میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں اطاعت کے لیے تیار ہوں. آپ جمپ کر پڑیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، جب تک ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا نہیں ہوگا، یہ رجحان پیدا نہیں ہوگا کہ یہ قرآن جب میرے سامنے کوئی پیغام لے کر آئے گا تو میں کسی جھجک کا مظاہرہ نہیں کروں گا، میں کسی طریقے سے ریلیکٹنٹ نہیں ہوں گا، میں کسی بھی طریقے سے تذبذب کا شکار نہیں ہوں گا، بلکہ قرآن نے اگر میرے سامنے اللہ کا کوئی حکم لا کر پیش کیا تو میں سمعنا و اطعنا، آمنا صدقنا، میں اس کی تصدیق کروں گا، میں اس پر ایمان لاؤں گا اور میں کبھی شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. ایمان لانے کے بعد پھر کبھی شک میں نہیں پڑتے اور پھر وہ عمل کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صادق ہیں، جو اپنے دعوے کے سچے ہیں، اپنے ایمان کے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے نور سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس قرآن کو اپنا رہنما بنا سکیں، اس دنیا کے اندھیروں میں قرآن ہمارے لیے روشنی بن جائے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کا صرف ایک ہی واحد راستہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اپنے دل کو کھولیے اور اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیے، پڑھیے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے سامنے ہمیشہ ترجیح دیجئے، اس لیے کہ آخرت ہی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو خیروں و ابقا، جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. لا عیش الا عیش الآخرہ، صحابہ کا یہ ترانہ کہ اصل عیش اس دنیا میں نہیں ہے، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے. وہ جو حدیث میں ہے کہ لوگ دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، سکون تو اللہ نے جنت میں رکھا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کے نام کو ہمیشہ بلند رکھنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کی بات کو ہمیشہ اوپر رکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزاریں، تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں تو ہم یہ کہیں انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یا اللہ، مجھے معلوم تھا کہ مجھے ایک دن آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اکیلے کھڑے ہونا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرا مال، سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا، سب کچھ مجھ سے دور چلا جائے گا. تو یا اللہ، اس ملاقات کی وجہ سے وہ جو مشکلات مجھے دنیا میں آئیں، نماز فجر کے لیے اٹھنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کی وجہ سے میں اٹھتا تھا. میرے لیے سود سے اپنے آپ کو بچانا مشکل تھا، لیکن مجھے یاد تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ کہ مجھے آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، لوگ مجھے کہتے تھے یہ ملاؤں کی ایسی باتیں کرتا ہے. میرے گھر والے ہی مجھ سے کہتے تھے کہ ساری دنیا خوب حرام کما رہی ہے، تم حرام کیوں نہیں کماتے. مجھے مشکل میں رہنا قبول تھا، اس لیے انی ظننت انی ملاق حسابیہ کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن مجھے اکیلے آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج میں صرف ایک ہی صدا سننا چاہتا ہوں، یا رب العالمین، آپ کی رحمت سے، آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.